السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اسلامی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آنے والا نیا سال ہمارا خیر اور برکت اور بھلائیاں اور عافیت ہمارے لیے لے کر آئیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ اسلامی سال یعنی ہجری سال اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہجری سال کی شروعات کیسے ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی تاریخ اور جب کوئی اہم چیز یاد رکھنی ہوتی تھی تو اس کے لیے چند واقعے مقرر تھے، جیسے کسی کی پیدائش کا دن یاد رکھنا ہو، کسی کی وفات کا دن یاد رکھنا ہو، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے اتنے دن بعد فلاں کی پیدائش ہوئی یا فلاں کی وفات ہوئی۔ اور بھی ایسے بہت سارے اہم واقعات تھے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے سالوں کو، مہینوں کو اور اپنے دنوں کو یاد رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور اس دور میں بھی مستقل طور پر اسلامی سال کی شروعات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک فائل پیش کی گئی، اور جس فائل کے اندر تاریخ تو لکھی ہوئی تھی مگر سال کون سا ہے وہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس لیے اس موقع پر بڑی ضرورت محسوس ہوئی، اور صحابہ کرام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا اور یہ بات پہنچائی کہ آپ جب ہمیں خطوط روانہ کرتے ہیں اور آپ کے جب پیغامات پہنچتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ پیغام کس دن روانہ ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ مستقل طور پر اسلامی سال کی اور مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی تاریخ کی ابتدا اور شروعات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان اپنی تاریخ، اپنے دن اور اپنے اہم واقعات کو یاد رکھ سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا، اپنی پارلیمنٹ وہ بلائی اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اسلامی سال کی شروعات کہاں سے ابتدا اس کی کریں۔ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی سال کی شروعات تو ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن سے ہونی چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس دن معراج ہوئی اس دن سے ابتدا ہونی چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن سے اسلامی سال کی شروعات ہمیں ماننی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، اسلامی نئے سال کی جو ابتدا ہے وہ ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں ان تمام واقعات کے اندر قومیں اور لوگ اپنے اہم واقعات جو خوشی کے واقعات ہیں جس میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں اور نعمتیں ملی ہیں وہ یاد رہے گی، لیکن ہجرت کے اندر قربانیاں ہیں، ہجرت کے اندر چھوڑنا ہے، ہجرت کے اندر اللہ کی خاطر قربان کرنا ہے۔ جب مسلمانوں کا سال شروع ہو تو ان کے سامنے یہ تاریخ، یہ واقعہ، اور جب بھی سال کی شروعات ہو تو قربانی ان کو یاد رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ اسلامی نئے سال کی شروعات ہجرت سے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اسلامی نیا سال اور اسلامی پہلا سال اس سال کو مانا جائے گا جس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ لہذا اسلامی سال کی جو ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے سال کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے دیکھیں یہ نیا سال 1442 ہجری شروع ہو رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہوئے 1442 سال ہو چکے ہیں، اور ہجرت سے سال کی ابتدا کرنے میں اور شروعات کرنے میں
کئی بہت سارے فوائد بھی ہے اور کئی بہت ساری خصوصیات بھی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہجرت سے ابتدا مانی ہے، سال کی جو شروعات ہجرت سے مانی ہے، اس کی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ قرآن کی آیت 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ دیکھیے اس آیت میں جس مسجد کا ذکر ہے وہ ہے مسجد قباء، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، وہ مسجد قباء ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بنیاد رکھنے کے دن کو پہلا دن کہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہاں سے پہلا دن لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت وہاں سے تھی، اس لیے صحابہ کرام نے ہجرت سے شروعات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی پہلے دن کو قرآن مجید میں اسی دن کو کہا ہے جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے۔ تو یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے ہجرت سے ابتدا کرنے کے اندر کہ دیکھیے ہجرت حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے، کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے، انہوں نے فرق کر دیا کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم باطل کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو ہجرت بہت ساری چیزوں میں فرق کر دیتی ہے، اس لیے دیکھیے اکثر انبیاء کی زندگیوں کے اندر ہجرت پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یونس علیہ السلام اور دوسرے انبیاء ہو، ان کی زندگیوں میں ہجرت پائی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہجرت میں انسان کا دینا پایا جاتا ہے، چھوڑنا پایا جاتا ہے، اور انسان کی تمام چیزیں ترک کرنا پایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ترک کرنے کے اندر فضیلت ہے، چھوڑنے کے اوپر فضیلت ہے، اس لیے ہجرت سے ابتدا کی گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے ہجرت یہ قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں صحابہ کے سارے مکانات، کاروبار، پوری زندگی وہاں پر موجود تھی، لیکن اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ اللہ کو یہ قربانیاں بڑی پسند آئی، اس لیے اسلامی نئے سال کی جو ابتدا رکھی گئی ہے، شروعات کی گئی ہے، وہ ہجرت سے کی گئی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، نیا سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قربانیوں کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے عجیب بات یہ ہے، ہمارا سال جو شروع ہوا وہ بھی قربانی سے، صحابہ کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتا ہے، نبیوں کی قربانی ہمیں یاد دلاتا ہے، نواسہ رسول کی قربانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی یاد دلاتا ہے، اور ہمارا سال بھی ختم ہوا قربانی کے اوپر، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے، آپ دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھیں کہ جب نیا سال شروع ہوا یا پرانا سال ختم ہوا تو اس موقع پر وہ جشن مناتی ہیں، اس موقع پر وہ طرح طرح کی عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سال کی شروعات اور سال کا ختم ایسے موقع پر رکھا گیا ہے کہ نہ یہ عیاشیوں میں ڈوبے گا، نہ یہ غفلتوں کے اندر رہے گا، بلکہ اپنے اکابر، اپنے بڑے اور صحابہ اور نبیوں کی قربانی یاد کر کے یہ اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے والا بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہم ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے اسلامی تاریخ یہ یاد رکھنا ہمارے لیے فرض کفایہ ہے، یعنی ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، ورنہ ہوتا یہ ہے انگریزی کیلنڈر، انگریزی تاریخ ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ ہمیں پوچھ لی جاوے، اسلامی مہینوں کے نام ہم سے پوچھ لیے جاوے تو وہ ہمیں یاد نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان ہیں ہم، اور ہمارے لیے تو تمام دین کو اللہ نے جو رکھا ہے انہی اسلامی تاریخ میں رکھا ہے، لہذا ہمیں اس کے یاد رکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے،
اور دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں دو تاریخیں چلتی ہیں، ایک انگریزی تاریخ اور ایک اردو جس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں۔ انگریزی تاریخ سورج کے حساب سے چلتی ہے، اردو تاریخ چاند کے حساب سے چلتی ہے۔ سورج اور چاند دونوں ہی اللہ کے ہیں، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چاند کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر سورج نہیں نکلتا ہے، لیکن چاند وہاں پر بھی موجود ہے اور وہاں پر بھی نکلتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی تمام کے تمام قربانیاں اور مسلمانوں کی ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہے وہ اسی ہجرت کے ساتھ اور اسی مہینے کے ساتھ اور اسی سال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سال اور ایسا مہینہ اور ایسا چاند کا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے، جس چاند کے نظام کو لے کر ہم صحابہ کی قربانیاں یاد رکھیں، نبی کی قربانیاں یاد رکھیں، اور ہم اس اسلامی تاریخ کو یاد رکھ کر ایک فرض کفایہ ادا کرنے والے بنیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلامی جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے اندر عبادت کا معنی نکلے گا، برکت کا مطلب نکلے گا، احترام کا مطلب نکلے گا۔ اس کے برخلاف جو دوسرے مہینے اور دن ہیں اس میں کبھی سورج کی پوجا اور کبھی چاند کی پوجا اور کبھی کسی اور چیز کی پرستش کرنے کا مطلب نکلے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سال جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں صحیح معنی میں اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ساری عبادتوں کا جو معیار ہے اسی سال کے اوپر ہے۔ روزہ جو ہم چاند کو دیکھ کر رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہم عید مناتے ہیں، اسی طریقے سے حج چاند کے دنوں سے پتہ چلتا ہے، تو یہ چاند کے دن کے اعتبار سے دن بنتے ہیں، پھر مہینے بنتے ہیں اور اسی کے پھر سال بنتے ہیں۔ یعنی ہماری ساری عبادتوں کا جو دار و مدار ہے وہ اسی اسلامی سال کے اوپر ہے اور چاند کے مہینوں کے اوپر ہے۔ لہذا محترم ناظرین، ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم اس نظام کی صحیح معنی میں قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آنے والا سال مبارک ہمارے لیے بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بناوے۔ اللہ اس بیماری سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرماوے اور آنے والے سال کے لیے ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔